حجت الاسلام آغا سید محمد عبادت علیہ الرحمہ کی یوں تو تمام ہی تصانیف مصنف کی محققانہ نظر کی آئینہ دار ہوتے ہوئے دنیائے تحقیق میں مخصوص مقام کی حامل ہیں، لیکن دور حاضر کے عام رجحانات کے پیش نظر واقعات کربلا کی تاریخ اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے اساسی حقائق کا صحیح تعارف حاصل کرنے کے لیے مقام شبیری ایک ایسی منفرد تاریخی دستاویز ہے جس کی مثال اس سے پیشتر کسی زبان میں نظر نہیں آتی۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں واقعات کربلا کی ترجمانی نہ کی گئی ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی تک کسی زبان میں ایسی کوئی تصنیف نہیں آ سکی ہے جس میں واقعات کربلا اور امام عالی مقام کی عظیم قربانی کی مقصدیت کو موضوع قرار دے کر بطور خاص اس پر اظہار خیال کیا گیا ہو۔ مقام شبیری کو اپنے اس اہم موضوع کے اعتبار سے بہرطور کربلائی تاریخ میں انفرادیت حاصل ہے۔ مقام شبیری کا پہلا ایڈیشن 1984 عیسوی میں کراچی پاکستان میں شائع ہو چکا ہے، جسے مقبولیت عوام بھی حاصل رہی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی اہم کمزوریاں بھی باقی رہ گئی تھیں جو مقام شبیری جیسی عظیم تصنیف کے لیے کسی طرح مناسب نہیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ مثلا کتاب کی صریح اغلاط کی تصحیح سے عدم توجہی یا حوالہ جات کی طرف سے لاپرواہی، اسی کے ساتھ یہ زبردست کوتاہی بھی کہ ابتدائی کلمات میں صرف مصنف کی ادبی و علمی صلاحیتوں کا سرسری تذکرہ کرنے پر ہی اکتفا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دی گئی ہے، اور تصنیف کی حقیقی عظمت اور مصنف کے مرکزی خیال پر کچھ اظہار خیال نہیں کیا گیا ہے، جبکہ مذکورہ تصنیف میں مصنف کا مرکزی خیال ہی مقام شبیری کی عظمت و بقا کا ضامن ہے، اور کربلا کی تاریخ نویسی میں ایک ایسے نئی نہج کی نشاندہی کرنے والا ہے جسے تاریخ کی دنیا میں ایک زبردست انقلاب آفری تحریک قرار دیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ کوتاہی کی تلافی کو ناگزیر سمجھتے ہوئے میں نے مرتب مقام شبیری آقا پروفیسر محمد سعادت نقوی امام جمعہ امروہہ کی خدمت میں، جو محترم مصنف علیہ الرحمہ کے پسر اکبر اور جانشین ہیں، اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کی باقی ماندہ کوتاہیوں کے پیش نظر اس عظیم تصنیف کے ازسر نو ترتیب و اشاعت کی خواہش پیش کی اور بار بار اس خواہش کو پورا کرنے کے تقاضے کرتا رہا۔ چنانچہ محترم نے میری خواہش کے پیش نظر اس کار اہم کو پائے تکمیل کو پہنچا دیا، جس کے لیے محترم مرتب کا میں متشکر ہوں۔ باوجود یہ کہ اس سلسلے میں کافی تاخیر ہو چکی ہے، لیکن دیر آیت درست آیت کے پیش نظر اس دوسرے ایڈیشن کی صورت میں مقام شبیری کی گزشتہ کمزوری کی تلافی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ دنیائے علم و ادب میں اس عظیم کوشش کو اس کے صحیح مقام سے نوازا جائے گا، اور مستقبل کے محققین واقعات کربلا کی تاریخ مرتب کرتے وقت حجت الاسلام آغا سید محمد عبادت علیہ الرحمہ کے پیش کردہ نہج کو اپنا کر شہادت عظمیٰ کی اساسی مقصدیت کو عوام تک پہنچاتے رہیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں ملتجی ہوں کہ ہماری نئی نسلیں اس کتاب کے ذریعے واقعات کربلا کے حقائق سے صحیح آشنائی حاصل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے کردار کو اپنی زندگی کا شعار بنا کر سچا مسلمان بننے کی کوشش کرتی رہیں۔ آخر کلام میں شکر گزار ہوں جناب مولانا ڈاکٹر سید سعادت حسین نقوی صاحب اور ڈاکٹر سید احسن اختر نقوی صاحب کا، جنہوں نے انتہائی دقت نظر اور زحمت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کتاب کو مرتب کیا اور کتاب جدید اشاعت کے لیے آمادہ ہو سکی۔ معاً دعا گو ہوں کہ خداوند متعال مولانا سید عبادت حسین نقوی صاحب علی اللہ مقامہ کو شہدائے کربلا کے جوار میں جگہ عنایت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قیام عاشورہ کا دفاع کرتے رہیں۔ فقط والسلام، ڈاکٹر کریم نجفی، کلچرل کاؤنسلر، جمہوریہ اسلامی ایران، نئی دہلی۔